بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہومیوپیتھی فار ہوم میں آج ہم بالچر، ایلوپیشیا یا بالوں کا کسی خاص ایریے میں جھڑ جانا، اس موضوع کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ وہ سر پہ کہیں ہو سکتا ہے، چہرے پہ ہو سکتا ہے، کسی بھی جسم کے حصے پہ ہو سکتا ہے، کہیں بھی ہو، پیشنٹ نے اس کو مصیبت بنایا ہوتا ہے۔ یہ اس کا سائیکولوجیکل مسئلہ ہوتا ہے۔ مجھے چند دن ہوئے، ایک انسان کا، محترم کا فون آیا صبح صبح ارلی مارننگ، میرا خیال ہے کوئی 6:30 7 کے درمیان ہوگا۔ کہنے لگے میں یہاں آیا تھا، ڈاکٹر نے رات مجھے کہا ہے کہ آپ کو ہیئر ٹرانسپلانٹ کرانا پڑے گا۔ میری داڑھی کے ایریے میں ایک چھوٹا سا ایریا ہے، جیسے بڑے زمانے کے 10 پیسے ہوتے تھے، تھوڑے بڑی عمر کے تھے، آپ کہہ لیں 1 انچ سرکل میں اتنا مسئلہ ہے، اور میں خودکشی کرنے لگا ہوں۔ بڑی عجیب سی بات تھی، بال داڑھی میں تھوڑے سے نہیں ہیں تو اس کا خودکشی سے کیا تعلق ہے؟ یہ پیشنٹ ایسی ہی باتیں کرتے ہیں، بال چر کے لیے پھنسے اڑے ہوئے ہوتے ہیں، دن رات صبح شام دوائیاں لے رہے ہوتے ہیں، ڈاکٹر، حکیم، یوٹیوب، فیس بک، اس میں الجھے پھنسے رہتے ہیں۔ یہ ان کا سب سے زندگی کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کی داڑھی میں بال تھوڑے ایریا میں نہیں ہیں تو کیا قیامت آ گئی ہے یار! عام بات کر رہا ہوں، میں بطور پیشنٹ کی بات نہیں کر رہا۔ پیشنٹ کے مسائل کو ہم نے اس کی روح کے مطابق سمجھنا ہوتا ہے، وہ کہاں پھنسا ہے، یہ ایسے کیوں ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو پیچھے کوئی بڑی بیماری تکلیف ہوئی ہوتی ہے اور وہ بگڑ گئی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے نہ صرف انہوں نے بہت سخت قسم کی دوائیاں لی ہوتی ہیں، بلکہ ان کی ایموشنل، مینٹل اور فزیکل کنڈیشن بھی بہت ڈسٹرب ہو چکی ہے۔ اگر کسی انسان کو بالوں کا ایسا مسئلہ ہو تو یہ لازمی لازمی امر ہے، میں خاص طور پر ہومیوپیتھک ڈاکٹرز اور اسٹوڈنٹس کو کہہ رہا ہوں، ایسے کیس میں ڈائریکٹ بالوں کی دوا دینے کی ضرورت نہیں ہے، سوچنا سمجھنا ہے کہ اس پیشنٹ کو کیسے ڈیل کرنا ہے، اس کے بال بھی ٹھیک ہو جائیں اور اس کی فزیکل ایموشنل ہیلتھ بھی واضح طور پر امپروو ہو جائے۔ ادروائز وہ بالوں سے نکلے گا، بال چر اس کا جب ٹھیک ہوگا یا کوئی اور مسئلہ آئے گا تو اس میں بھی اسی طرح پڑا رہے گا، دن رات پڑا رہے گا۔ مثلا انہوں نے کانوں کی آواز اور سیٹیوں کو پکڑا ہوتا ہے، بالوں کو پکڑا ہوتا ہے، مثلا بال سفید ہو رہے ہیں اس کو پکڑا ہوتا ہے، ہر اس چیز کو پکڑا ہوتا ہے جو بظاہر دنیا کے حساب سے کوئی اتنی امپورٹنٹ نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے گھر والے، رشتہ دار، عزیز ان کو نان سیریس لیتے ہیں۔ ڈاکٹرز بھی عام طور پر انگزائٹی کی دوا دے دیتے ہیں، ساتھ ساتھ گھر والے بھی کہتے ہیں وہم کرتے ہو، کیوں پڑے ہوئے ہو اس چیز میں۔ ایسے لوگوں کو صرف فزیکل لیول پہ ٹھیک کرنے سے عام طور پر کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہ بال چر چھوڑ کے کسی اور چیز میں پڑ جاتے ہیں جو ہی ٹھیک ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو دوائیاں بتا رہا ہوں بال چر کی، اس بات کے سمجھانے کے بعد کہ ان کا مسئلہ صرف اور صرف بال چر، ایلوپیشیا نہیں ہوتا۔ اور جو پیشنٹ ہیں، آپ سے بھی درخواست ہے، اگر آپ کو پہلے کوئی بڑی بیماری ہوئی ہے، مثلا بڑی سے مراد یہ نہیں، اللہ معاف کرے، کوئی لائف تھریٹنگ ہے، یعنی ایسی بیماری جس میں زیادہ دیر لمبی بڑی دوائیاں کھانی پڑی ہوں۔ مثلا پیشنٹ کہتے ہیں نمونیا ہوا تھا، پھر وہ ڈبل نمونیا ہو گیا تھا۔ ہومیوپیتھی میں نمونیا اور ڈبل نمونیا کا نہیں ہوتا، لیکن پیشنٹ یہی کہتے ہیں، یعنی ہم نے بہت زیادہ ڈرپس لگوائیں، دوائیاں لیں، اس کے بعد پھر دوبارہ ہو گیا، پھر ہم نے لی۔ یا وہ کہتے ہیں ٹائیفائڈ ہوا تھا اور بگڑ گیا تھا، اس کی بہت ساریاں دوائیاں لیں اور مجھے بار بار بخار ہو جاتا ہے اور ہو جاتا تھا اور مجھے دوائیاں بہت لینی پڑیں۔ کووڈ آیا ہے ابھی، کووڈ میں کسی کا مسئلہ بڑھ گیا، بگڑ گیا اور دوائیاں زیادہ لینی پڑیں۔ ٹی بی خدا نخواستہ ہوا، دمہ ہوا، سانس کے بے شمار مسائل ہو سکتے ہیں۔ کوئی بھی ایشو جو لمبا عرصہ چلا اور اس کی دوائیاں لمبا عرصہ چلیں اور وہ سخت دوائیاں تھیں، اور اس کے بعد بالوں کو مسئلہ ہوا، تو ہم اس مسئلے کا بھی علاج لازمی کریں گے تو معاملات ٹھیک ہوں گے۔ بالعموم جو دوائیاں اس میں ضرورت پڑتی ہیں، اگر ٹی بی، دمہ، سانس سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز، لنگز بھی اس میں شامل ہو گئے، ای این ٹی کے کوئی مسائل رہے، ایون کووڈ بھی، وہ بھی ایک لحاظ سے لنگز ہی کا ایشو تھا،
ایسے تمام معاملات میں ایک دن ٹیوبرکلائنم دینے کی ضرورت پڑتی ہے، یا بسیلینم، جو بھی اس میں سے مناسب ہو۔ ٹیوبرکلائنم عام ہے اور ہر جگہ استعمال ہوتی ہے اور ہر جگہ مل بھی جاتی ہے۔ ٹیوبرکلائنم بووینم کینٹ یا جو بھی ٹیوبرکلائنم مارکیٹ میں دستیاب ہو، عام طور پر یہی ہوتی ہے ٹیوبرکلائنم بووینم کینٹ، اس کو صرف ایک دن استعمال کرنا ہے۔ 10 قطرے، کیونکہ اطمینان نہیں ہوتا ان مریضوں کا، تو اس وجہ سے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ 3 دفعہ لے سکتے ہیں۔ آدھے گلاس پانی میں 10-12 قطرے ڈال لیں ٹیوبرکلینم 1 ایم، اور اس وقت لے لیں، 15-20 منٹ بعد پھر لے لیں، 15-20 منٹ بعد پھر لے لیں۔ یہ ایک ہی ڈوز کہلاتی ہے ٹیکنیکلی، اگرچہ 3 دفعہ لی اسی پانی کو اور اسی تھوڑے سے ہی عرصے کے اندر لے لی، ایک دفعہ، اور اس کے بعد 2-3 دن وقفہ دے دیں۔ اس کے بعد فلورک ایسڈ دوا ہے، فلورک ایسڈ 200، 10 قطرے صبح 10 قطرے رات، یہ 15-20 دن لے سکتے ہیں۔ اس دوران اگر کچھ شکل نکلنا شروع ہو جائے تو دوائی روک لیں، اگر کچھ بھی شکل نہیں نکلی تو 2-3 ہفتے کے بعد پھر ایک دن ٹیوبرکلینم وہی 1 ایم اسی طرح 10-10 قطرے تھوڑی تھوڑی دیر بعد لیں، اور پھر فلورک ایسڈ 2-3 دن کے وقفے کے بعد دیں۔ عام طور پر اتنے ہی سے، اگر کوئی ڈیپ پیتھالوجی نہیں ہے، انسان کے مسائل کوئی گہرے نہیں ہیں، کوئی اور بیماری نہیں ہے، تو بال بہت زیادہ امکان ہے مہینے ڈیڑھ کے بعد اثر آنا شروع ہوگا۔ یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے، یہ لوگ بڑے جلد باز ہوتے ہیں۔ کچھ بھی کر لیں، کچھ بھی کر لیں، نئے بال سامنے آنے میں 3 مہینے لگ جاتے ہیں، اور یہ دیکھتے ہیں 1 مہینے میں کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ 1 مہینے میں فائدہ نہیں ہونا، انتظار کرنا ہے 3 مہینے، دوائی 3 مہینے نہیں لینی، انتظار 3 مہینے کرنا ہے۔ 3 مہینے کے بعد آپ کو بال نکلتے شروع ہو جائیں گے۔ 1 مہینے میں سکن پہ اثرات نکلنا، اس جگہ پہ کچھ نہ کچھ فیل ہونا شروع ہو جائے گا کہ کچھ چینج آ رہا ہے۔ عام طور پر دوسرے مہینے سے کلیئر ہوتا ہے، تیسرے مہینے سے بال نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ 5-6 مہینے لیتے ہیں۔ اگر کوئی درمیان میں نزلہ زکام، بخار، کھانسی، پیٹ خرابی آتی ہے، اس کی دوا نہیں لینی، اینٹی بایوٹکس نہیں لینی۔ اگر لیں گے تو یہ سارا پروسیس رک سکتا ہے۔ یہ اہم بات ہے جو عام طور پر پیشنٹ خیال نہیں رکھتے۔ بالکل اسی طرح بال چاک ٹائپ چیز ایک اور بھی ہے، جس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک چھوٹے سے پورشن میں، وہ چاہے کہیں بھی ہو، خاص طور پر تنگ تو مریض کو وہاں کرتا ہے جہاں نظر آ رہا ہو، داڑھی مونچھیں ہو گئی یا سر کے بال ہو گئے، خواتین ہوں تو سر کے بال سب سے زیادہ اہم ہیں، یہ بھی ہو سکتے ہیں، آئیز بھی ہو سکتے ہیں۔ کہیں بھی کوئی ایسا پیچ ہے وہاں بال پہلے گرے اور پھر وہ بال سفید نکلنا شروع ہو گیا، چاہے وہ سکن کی کلر کوئی بھی ہو، کیسا ہی ہو، پہلے بال گرے اور پھر سفید نکلنا شروع ہو گئے، اس کی دوا بھی فلورک ایسڈ ہے۔ فلورک ایسڈ میں لکھ دوں گا آپ کو 200، 10 قطرے صبح 10 قطرے رات، 10-12 دن لینی ہے۔ کوئی بھی ہومیوپیتھک دوا کتنی ہی مفید کیوں نہ ہو، ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر لمبا عرصہ لیں گے تو وہ وہی بیماری پیدا کرنا شروع کر دے گی جس کا علاج ہے۔ مثلا فلورک ایسڈ کو آپ لگاتار لیتے رہیں گے تو بال چر بڑھنا شروع ہو جائے گا اور جگہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ ہمیں سکون، آرام اور اطمینان سے علاج کرانا چاہیے۔ ایسے مسائل بالعموم خود علاج کرنے سے حل نہیں ہوتے۔ آپ کو کسی ذمہ دار ڈاکٹر سے، ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے پراپر علاج کرانا چاہیے، وہ اور بھی آپ کے مسئلے دیکھے گا اگر آپ مریض ہیں، تاکہ وہ صحیح طریقے سے سالو کرے، آپ کی ہیلتھ بہتر ہو۔ صرف بال چر اکیلا بہتر ہونے سے آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے، پیچھے آگے اور بہت مسئلے ہوتے ہیں، تب سکن پہ مسائل ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ ایکسپریشن ہے، مینیفیسٹیشن ہے اور اظہار ہے، بیماری نہیں ہے۔ بیماری وہ ہے جو اندر ہے، اس کا اظہار یہ ہے۔ اس کے ذریعے ہم اس بیماری کو ٹھیک کریں گے تو یہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔